یہ قرآن مجید کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ بندہ کہیں کا بھی ہو، شہر کا ہو، گاؤں کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی خطے کا ہو، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو سننے والے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ایک تو اطمینان بھی ہوتا ہے، لطف بھی آتا ہے، اور سینہ جو ہے وہ بھی روشن ہوتا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک فیض ہے، اور دعا کیجئے یہ فیض ہم سب کو بارہا اللہ رب العزت میسر فرمائے۔ میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں، اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ اسلام ہو، دین ہو، ایمان ہو، قرآن ہو، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقہ، خیرات، جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ساری اسی کلمے کے گرد و نواح گھوم رہی ہیں۔ کلمہ مرکز ہے، مرکز ہے کلمہ۔ اور اسلام جو ہے یہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں یہ کتاب ہے مہر منیر، اس کو لکھا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب۔ میں یہاں سے لے کے ایک سطر پڑھ رہا ہوں، اور یہ مجھے صفحہ نمبر 39 میں یہ ایک تحریر ملی ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ بات لی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب سے، اور محدث دہلوی نے یہ بات لی ہے شرح مشکات شریف سے۔ تحریر یہ ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، تسبیحات میں ہو، ٹوپی سر پہ ہو، جبہ ہو، بندہ وضو کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، حج کے لیے جا رہا ہو، سارا کچھ ظاہری نظر آتا ہے۔ یہ جو ظاہری معاملہ ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ آگے ایمان جو ہے یہ ایمان باطنی اعتقاد کا نام ہے، یہ جو اندر کی کیفیات ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور صحابہ اس کے بارے میں جب دریافت کرتے کہ پتہ چلے کہ بندہ ایمان والا کون ہے، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ذکر علی کر لیا کرتے، کیونکہ یہ باطن میں اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ آج کل بھی جب بھی ہمیں ضرورت پڑے کہ فیس بک نے فیس جو ہیں اب تو سامنے دکھا دیئے، چہرے بالکل سامنے، ظاہری طور پہ اسلام نظر آ رہا ہے، سر پہ پگ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، دستار بھی ہے، سنت بھی ہے، نمازوں کا درس بھی ہے، ہر سنت کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے۔ مختلف طبقے ہیں، کہیں انجینئر ہے، کہیں پلمبر ہے، کہیں اپنا ہے، کہیں بیگانہ ہے، کہیں کوئی ہے، نظر آتا ہے، مگر جب بات کریں اہل بیت
بیعت کی تو وہ جو اندر کی غلاظت ہے فوراً سامنے نظر آ جاتی ہے. تو پتہ چل گیا ایمان نظر نہیں آتا. یہ جب اس کے بارے میں بات کی جائے تو چہرہ صحابہ کہتے تھے جس کا کھل جاتا پتہ چل جاتا بندہ ایمان والا ہے. جس کا ذکر اہل بیت سن کے چہرہ بجھ جاتا پکا منافق ہوتا. قبلہ اب میں آگے پڑھ رہا ہوں. اب کیا ہے دین کیا ہے؟ دو چیزوں کو پتہ چل گیا، اسلام اور ایمان. ظاہری طور پہ اسلام، اندر کی بات یہ ایمان ہے. ان دونوں کے مجموعے کو اب میں جیسے لکھا ہے ویسے پڑھ رہا ہوں. اور قاری صاحب یہ آخری تحریر جو ہے یہ میں آپ کو گواہ بنا کے پڑھ رہا ہوں. اور دین ان ہر دو کے مجموعے کو کہتے ہیں. یہ کتاب دین ان ہر دو کے مجموعے کو کہتے ہیں. اب میں اس کتاب کو 1 منٹ کے لیے یہاں رکھ رہا ہوں اور اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. پتہ چل گیا کہ اسلام جمع ایمان اس کے مجموعے کو کہتے ہیں دین. اب دین میں بھی دو باتیں، ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. دین میں تھیوری کا نام قرآن ہے اور دین کے پریکٹیکل کا نام حسین ہے. اب کسی نے اگر چلتا پھرتا اٹھتا دین دیکھنا ہو، ہاں دین دیکھنا ہو تو اب پوچھ لیتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے. وہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجھے اس بات کا علم ہے کہ سردی ہے مگر ایسا ذکر کرو کہ ٹھنڈ پڑ جائے. دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہو، چادروں سے نکال سکتے ہو. کیمرہ مین بھائی ریکارڈ کرے کہیے الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گونج پڑ جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ جنگ ہوتا. افسانے غم کے سناتا پھرتا، بھارے ظلمت اٹھاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا. حسین پاک سے پوچھا، حسین کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے. تو سر کٹا کے کہا، کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ
الہ اٹھائیے نا پھر ذرا دونوں ہاتھ، پتہ چلے حسینی مجمع حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ امام والو ہاتھ نیچے نہیں، اٹھائیے ہاتھ، آواز آنی چاہیے۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا۔ جیسے پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر، قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا۔ حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا، کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سرداد ناداد دست در دست یزید، دست در دست یزید، ہوئے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے، جدا جد شاخ تو ہوئے کدوں کوئی کلی بولے، جسم دے نال سر ہوئے تے ہر کوئی بولدا ناشر، بنا تڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی، علی سر کٹا کے کہا، کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو سر کٹا کے تو کہا، سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ۔ تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں اسلام کے دامن میں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، لائن اعظم بھڑکنا اتنا، آپ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، عتبہ شیبہ ولید تیرے، بس ایک شہے مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت نصیب میرا، مجھے منظور ہے یہ سودا۔ کون ہے عتبہ شیبہ ولید؟ بدر کے میدان میں یہ تینوں پہلی صف پہ کھڑے ہو کے حضور کے سامنے للکار کے بولے تھے کہ ہم بندے خاندانی ہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مد مقابل جو آئے وہ خاندانی ہو، یہ نہ ہو کہ جو کل کو ہمارے غلام تھے بلال کو مرنے کے لیے نہ بھیجئے گا، عمار کو مرنے کے لیے نہ بھیجئے گا۔ حضور نے کہا میں صرف خاندانی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے بھیج رہا ہوں، میں اپنے خاندان کے اعلیٰ خاندان کے ہاشمی خاندان کے بھیج رہا ہوں۔ حضور نے ان تینوں کے مقابلے میں جو تین بھیجے کون تھے؟
پہلے جو تین کھڑے تھے وہ کون تھے؟ سنیے گا، یزید کی دادی کا والد ہے عتبہ، یزید کی دادی کا بھائی ہے شیبہ، یزید کی دادی کا یزید کی دادی کا بھائی ہے ولید، اور یزید کی دادی کا چچا ہے شیبہ۔ یہ ہیں وہ تین۔ ان تینوں کے مقابلے میں جو حضور نے تین بھیجے، میں نام لوں تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ حضور نے سب سے پہلے جس کو اٹھایا وہ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب، دوسری ہستی حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، تیسری کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولیں وہ ہے مولا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ نعین آجم بھڑکنا اتنا، آپ آنٹ لیتے ہیں بخت اپنا، عتبہ شیبہ ولید تیرے، بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت نصیب میرا، مجھے منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا، یزید تیرا حسین میرا، سردار ناداب دست در دست یزید، حقا کے بنا اسے کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، میں مجھے ہے حکم اعظم، لا الہ الا اللہ۔ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، گرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں، اور اگرچہ بت ہے، بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم، میں اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فشاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ پھس لے، نغمہ پھس لے گلالا، لتا نہیں بابا، یہ نغمہ پھس لے گلالا، لتا نہیں بابا، بہار ہو کے خزان، کہ خزان لا الہ الا جب عشق سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے
آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی آئین جواں مرداں حق کوئی بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی نہ جھکنے والا نہ بکنے والا مجھے ہے حکم مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے چل ملک شام یزید کے دربار میں کھڑے ہونے والے اس صحابی تک جس نے کھڑے ہو کے کہا یزید تجھے شرم نہیں آ رہی جن ہونٹوں کو حضور چومتے رہے تو اس پہ چھڑی لگا کے بات کر رہا ہے کی محمد سے وفات صحابہ پہ اہل بیت پہ تن من دھن سب کچھ قربان کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا صحابہ کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے ہمیں ہر شے کا علم ہے نام صحابہ کا اور اندر سے منافقت اور بغض اہل بیت سے میں اسی کتاب سے ایک تحریر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب اور اس کا صفحہ نمبر ہے میرے پاس 19 اور تحریر جس کتاب سے لی گئی ہے اور اس کتاب سے اس کتاب میں لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے شفا اس کتاب کے مصنف ہیں قاضی ایاز وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حسن حسین کو ایک کندھے پہ حسن اور دوسرے کندھے پر حسین کو اٹھا کے وہی جو حضور کا معمول تھا مدینے کی گلیوں میں چلنا حضور کے وصال کے بعد حسنین کریمین کو جو لفظ لکھا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضرات حسنین کو محبت و احترام سے اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے صرف محبت نہیں آپ لوگ بھول گئے صحابہ کی آڑ میں یہ ہے صحابہ کے طریقے کا صحابہ ایسے کیا کرتے تھے آپ لوگوں نے ہر منبر پہ آ کے تباہی مچا دی وجہ یہ سعودیہ سے ریال آئے ہوئے انہیں کہا گیا ہے کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں لوگ موجود ہیں جو یزید کو بچا رہے ہیں بولو بچا رہے ہیں کہ نہیں بچا رہے ہمارے اپنے نے آ کے کہہ دیا
کہ چلو ایک دفعہ پھینکتے ہیں نا پتہ، اگر لگ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو پتہ اٹھا کے واپس لے لیں گے، رجوع کر لیں گے، نہیں پتہ چلے کہ معاملہ دین کا ہے اور دین حسین کا ہے اور حسین خود دین ہے۔ آپ لوگوں نے مذاق بنایا، جی ٹی روڈ مین روڈ پر ڈرائیور اچھا ہو تو اسے گاڑی دی جاتی ہے، جہاز میں چلا سکتا ہوں، آپ چلا سکتے، باقاعدہ پائلٹ چلاتے ہیں، اور ہر معاملے پہ پوری ایجوکیشن ہوتی ہے۔ دین پہ تم نے اپنے آپ کو نہ کچھ سمجھا نہ کسی کو کچھ سمجھائے، پتہ پھینکا لگ گیا ٹھیک، ہاں نہیں تو واپس لے لیں گے۔ بڑے وہ کئی مسلک ایسے ہیں جنہوں نے ڈیفنس کیا، نہیں جی اسے تو خبر نہیں تھی، یہ وہ آگے پیچھے پورا ڈیفنس کیا جا رہا ہے، ریال آج اور ان کو روکو، کو آہستہ آہستہ ذکر اہل بیت سے دور کرو۔ مگر صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب میں جو تحریر آپ تک پہنچا چکا ہوں، اس کا اگلا حصہ وہ حضرت عمر فاروق کا، اور جو آپ نے کہا وہ بھی سن لیجیے۔ آپ حسن حسین کو وہ وظیفہ دیتے تھے جو بدری صحابہ کو ملتا تھا۔ بدر میں حسن حسین نہیں تھے، ہاں مگر ان کو پتا تھا اہل بیت ہر جگہ ہیں۔ اور پھر کتنا اگلی بات، اگر مال غنیمت تقسیم ہوتا تو صحابہ کو یا تابعی اگر موجود ہوتے تو انہیں اگر 1000 ملتا تو حسن حسین کو حضرت عمر فاروق 2000 دیتے۔ اگر ایک کو 5000 ملتا تو حسن کو 10 اور حسین کو 10,000، کتنا ڈبل دیتے۔ اب خلیفہ وقت تھے، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا آپ سے کہ ہم پوچھیں، اور وہ بھی حضرت عمر فاروق جن سے شیطان لرزتا تھا، وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا، اس سے کوئی سوال کرے۔ اب ظاہر ہے پھر آپس میں کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی، تو آپ کے بیٹے سے کہا گیا چلو آپ تو بیٹے ہو، بیٹا باپ سے بات کر لے، وہ کچھ اور ہوگی، ہم کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ سخت لہجہ ہی نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا چلو پوچھ لیتے۔ انہوں نے کہا بابا ایک سوال ہے آپ سے، کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ ہمیں نصف اور حسن حسین کو دگنا کیوں؟ تو آپ کے چہرے پہ جلال آیا، تو آپ نے جو بات کہی وہ میں پھر اسی کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا اے میرے بیٹے عمر، اے بیٹے عبداللہ سن، بات یہ ہے کہ حسن حسین کے والد جیسا والد لے کے آئے، اور اگلی بات حسن حسین کی والدہ جیسی والدہ لے کے آئے، حسن حسین کے نانے جیسا نانا لے کے آئے، حسن حسین کے نانے جیسا نانا لے کے آ، حسن حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آ۔ گرامی قدر یہ تحریر یہاں موجود ہے، آپ نے 4 ہستیوں کا ذکر کیا، یہ 19 نمبر صفحے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ جو آندھی چلی ہوئی ہے، ہم بات کہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ نو جی یہ نقیب ہے نا، ہماری بات کو چھپایا گیا ہے، ہماری بات کو کسی اور ڈھنگ میں پیش کیا گیا، ہم کچھ کہیں تو پھر بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ وجہ بس آپ جو باتیں ہیں اس کو بس آپ شعر شور پڑھ کے لے کے چلیں، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنے جو کہ ہم ہیں، ہم ضرور اہل بیت کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اس میں صرف اہل بیت کی بات نہیں ہے، اس میں اصحاب کی بھی عزت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے صحابہ نے، جو وہ ہمارے دوسرے جو باتیں کرتے ہیں
نوجوان نسل سوچتی ہے پتہ نہیں کیا بات، مگر یہ دیکھو جب حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، ہاں حضرت عمر فاروق یہ مثالیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں اہل بیت سے مودت پیار کسی ملا نے نہیں سکھایا، صحابہ نے سکھایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ وہ جو پیار اہل بیت صحابہ سے اور صحابہ مودت اہل بیت سے کرتے تھے، وہ ہر محفل میں آج صرف میں اکیلا نہیں ہوں، انشاءاللہ ہاں وہ سید بھی آئے گا جو ڈنکے کی چوٹ پر، میرے پاس تو یہ بس کتابیں ہیں اردو میں تحریر ہیں، ان کے سامنے قرآن ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد